رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا ہے، زیادہ شفا دینے والا ہے، زیادہ بھوک لگانے والا ہے اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ مزیدار کہانیاں اپنے تمام کام مکمل کرنے کے بعد۔ شاباش! آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی، ایسے ہیرو کی کہانی جن سے کچھ غلطی ہو گئی تھی، پھر کیا ہوا، سنتے ہیں ابو لبابہ کی آپ بیتی، جسے آ کے لکھا ہے مائل خیر آبادی نے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بڑے صحابہ میں سے ہیں جو پیارے نبی کے رازدار تھے۔ وہ اسلام کے نقیبوں میں سے تھے، یعنی حفاظت کرنے والوں میں سے، اور ان کی جانساری کی مشہوری مدینہ منورہ کے ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر پورا بھروسہ تھا، لیکن شیطان کے فریبوں سے خدا کی پناہ۔ پیارے نبی کے یہ جانسار صحابی ایک بار شیطان کے چکر میں آ گئے۔ کس طرح، سنتے ہیں ان کی اپنی زبان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بدعہدیوں اور شرارتوں سے تنگ آ کر جب ان کا محاصرہ کیا تو اس وقت میرے بال بچے بنو قریظہ کی بستی میں تھے۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتا تھا۔ میں نے اسی زمانے میں خواب دیکھا کہ میں سڑی ہوئی کالی مٹی میں پھنسا ہوا ہوں، اس کی بدبو سے میری جان نکل رہی ہے، جان توڑ کوشش کے باوجود میں اس سے نکل نہیں پاتا۔ اچانک میں نے ایک بہتی ہوئی نہر دیکھی، میں نے اس میں غسل کیا اور بالکل پاک صاف ہو گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنا یہ خواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ تم عنقریب کسی سخت آزمائش سے دوچار ہوگے، لیکن اللہ تم کو اس سے صاف بچا لے گا۔ یہ خواب ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہنے لگا۔ میں نے نمازوں میں اور اضافہ کیا اور صدقہ بھی دیا، لیکن اللہ نے خواب میں جو دکھایا تھا وہ ہو کر رہا۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دنوں میں میرے اہل و عیال نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ پیارے نبی نے درخواست منظور فرما لی اور مجھے بنو قریظہ کی بستی میں جانے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے بال بچوں میں پہنچا تو بنو قریظہ نے مجھے گھیر لیا اور زاروں قطار رونے لگے۔ پھر مجھ سے پوچھا، اگر ہم لوگ قلعے سے نکل آئیں تو ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان بدعہد اور مکار یہودیوں نے کچھ اس طرح خوشامد سے پوچھا کہ میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات امنڈ آئے۔ ٹھیک اسی وقت شیطان نے اپنے داؤ کیا اور میں ایک لمحے کے لیے غافل ہو گیا۔ پھر بھی میں اپنی زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نہیں کہنا چاہتا تھا۔ میں نے حلق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، میرا مطلب تھا کہ تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ میں نے حلق سے ہاتھ ہٹایا نہیں تھا کہ اچانک اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اف! میں نے اللہ کے رسول سے خیانت کی۔ میرا ضمیر لرز اٹھا اور مجھے ملامت کرنے لگا۔ اس خوفناک خیانت سے میں پریشان ہونے لگا۔ ایسا لگا کہ زمین اور آسمان مجھ پر تنگ ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یہ میں نے کیا کیا؟ اور جب میں بنو قریظہ سے لوٹا تو زاروں قطار رو رہا تھا، میری داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ میرا یہ کام ایسا تھا کہ اگر میں اسے ظاہر نہ کرتا تو کوئی جان نہیں سکتا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا میں نے کیا کہا۔ پھر بھی میری ہمت نہیں پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے آنکھیں چار کروں۔ میں شرم و ندامت کے مارے سب سے چھپتا ہوا پیچھے سے مسجد میں داخل ہوا اور اپنی غلطی کی تلافی کے لیے یہ کیا کہ اپنے کو ایک ستون سے باندھا اور عہد کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ خود ہی مجھے ستون سے نہ چھڑائیں گے میں یوں ہی بندھا رہوں گا۔ ساتھ ہی یہ بھی عہد کیا کہ بنو قریظہ کی جس زمین پر مجھ سے خیانت ہوئی اس پر کبھی قدم نہیں رکھوں گا اور ہر اس شخص سے قطع تعلق کر لوں گا جو میرے جرم کا سبب بنا۔ مسلمانوں نے مجھے اس حال میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے خیریت پوچھی۔ میں نے اپنے قصور کو برملا کہہ دیا۔ لوگوں نے میری غلطی اور کفارے کی اس ادا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو پیارے نبی نے فرمایا، ابو لبابہ نے اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال دیا۔ اگر وہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کرتا۔ اب جب کہ مقدمہ اللہ کے دربار میں خود پیش کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک انہیں نہیں کھول سکتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
دن رات مجھ پر ایک بے چینی کی سی کیفیت تاری رہتی۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور سوائے توبہ کے میرا کوئی کام نہ تھا۔ مجھے اپنا وہ خواب یاد آنے لگا جو میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور پاک کرے گا۔ میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اللہ کے فیصلے کا میں کس حد تک بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا تھا۔ اس طرح 6 راتیں بیت گئیں۔ فرائض یعنی نماز اور غسل خانے کے وقت کبھی میری بیوی اور کبھی میری بیٹی آ کر مجھے کھول دیتی۔ میں ان سے فارغ ہو کر پھر ستون سے جا بنتا اور خدا کی رحمت کا انتظار کرنے لگتا۔ کھانا پینا چھوڑ دینے سے اور دل اداس ہونے نے مجھ پر وہ اثر ڈالا کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ کانوں نے تو بالکل جواب دے دیا۔ مجھ سے کچھ سنا نہ جاتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ 7ویں دن جب اللہ کی طرف سے میرے لیے توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ کے کمرے میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سحر کے وقت یعنی صبح کے وقت میں نے پیارے نبی کو مسکراتے دیکھا۔ اس وقت آپ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے پیارے نبی سے کہا یا رسول اللہ کیا میں ان کو اس خوشخبری سے مطلع کر دوں؟ پیارے نبی نے کہا چاہو تو تم خوشخبری سنا دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر ام المومنین دروازے پر کھڑی ہو کر زور سے کہنے لگیں ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ یہ خوشخبری سن کر تمام مسلمان خوشی کے مارے اچھل پڑے اور مبارکباد دیتے ہوئے ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے آگے بڑھے، مگر ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں روکا اور کہا میری خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں۔ کچھ لمحوں کے بعد پیارے نبی نماز کے لیے اپنے کمرے سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے اور مجھے کھولا۔ میں نے خوشی سے کہا یا رسول اللہ میری توبہ میں میرا یہ عہد بھی شامل ہے کہ میں اپنی قوم کے ان سارے گھروں کو چھوڑ دوں جہاں میں نے آپ سے خیانت کی، اور میرا مال پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کافی ہے، 2/3 اپنے لیے رکھ چھوڑو، یعنی کہ 1/3 اللہ کی راہ میں دے دو اور 2/3 اپنے پاس رکھو۔ یہ ہے حضرت ابو لبابہ کا واقعہ جس نے اپنے پیچھے ایک ایسا روشن مینار چھوڑا جو قیامت تک ہمارے لیے روشن رہے گا، بتاتا رہے گا کہ غلطی سب سے ہو جاتی ہے مگر اس پر توبہ کرنا یہ بڑے بہادروں کا ہی کام ہے۔ اللہ حافظ۔